جب پہلی ہجرت ہوئی مسلمانوں کی، مسلمانوں پر جو ظلم و ستم بڑھا تو پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی گئی، جن میں چند خواتین کچھ مرد تھے۔ تو حبشہ کے جو بادشاہ تھا نجاشی، وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ کفار نے وہاں تک پیچھا کیا اور جا کے بادشاہ کہنے لگے یہ ہمارے باغی ہیں، انہیں ہمارے حوالے کر دو۔ نجاشی بادشاہ نے کہا کہ پہلے میں ان سے ان کا موقف سنوں گا، اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا کہ انہیں تمہارے حوالے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ انہوں نے مسلمانوں کو بلایا اور اپنا موقف پیش کرنے کا حکم دیا۔ حضرت جعفر بن طیار آگے بڑھے اور کہنے لگے بادشاہ، ہم جہالت اور گمراہی کے عمیق گڑھے میں تھے، ہم بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، ہمارے ہاں عورتوں کی کوئی اہمیت کو وقت نہیں تھی۔ اگر باپ کا انتقال ہو جاتا وہ اپنی ماں کو وراثت میں پاتا تھا، ہمارے ہاں انسانیت کی اہمیت نہیں تھی۔ کبھی گھوڑا دوڑانے پر جھگڑا ہو جاتا تو قبیلہ در قبیلہ جھگڑا رہتا، کبھی پانی ٹپانے شراب کرنے پر جھگڑا ہو جاتا تو قبیلہ در قبیلہ قتل و غارت کے غریب کرتے رہتے۔ ایسے عمیق جہالت کے گڑھے میں تھے۔ ایسے میں اللہ نے اپنے ایک نبی کو مبعوث کیا جس نے انسانیت کی اہمیت دلائی، عورت کی ایک اہمیت ماں ہونے کی حیثیت سے، بیوی ہونے کی حیثیت سے، بیٹی ہونے کی حیثیت سے دلائی، اور آپس میں نفرتوں کا ماحول تھا وہ انسیت محبت میں بدل دیا۔ پھر آپ نے سورہ مریم کی تلاوت کی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر، حضرت مریم کا ذکر، ادھر سورہ مریم کی ایک آیت مکمل ہوتی تھی، نجاشی بادشاہ کہتا تھا صدقتا، تو نے سچ کہا، ادھر سورہ مریم مکمل ہوتی ہے، وہ نجاشی بادشاہ دل سے ایمان لے آتا ہے۔ اب وہ دل سے ایمان لے آیا، اب اس کو صلہ کیا ملا؟ جب ادھر اس کا حبشہ میں انتقال ہوا، امام الانبیاء اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اس کی نماز غائبانہ نماز جنازہ اس کی ادا کی، یہ اس کو انعام ملا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، فقہ حنفی کے مطابق یہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا یہ رسول اللہ کا خاصہ تھا۔ صرف رسول اللہ کا خاصہ تھا کہ آپ نے نجاشی کا پڑھا، امتی کو پڑھنے کی اجازت نہیں۔ سمجھانے کے لیے 4 سے زیادہ شادیاں کرنا یہ نبی کا خاصہ ہے، امتی کو اجازت نہیں ہے 4 سے زیادہ کرنے کی، یہ نبی کا حصہ تھا۔ اسی طرح یہ نماز غائبانہ پڑھنا یہ سب نبی کا خاصہ ہے، امتی کو اجازت نہیں۔ امتی کے لیے حکم یہ ہے جنازہ تب پڑھے جب میت اس کے سامنے ہو۔ لیکن لوگوں نے شرط کی دھجیاں اڑا دی، چند ووٹ لینے کے لیے، چند ہمدردیاں لینے کے لیے، چند رشتہ داروں کی رکھ رکھاؤ کے لیے یہ غائبانہ نماز پڑھ کر شریعت کی دھجیاں اڑا دی۔ اس کا نہ خود حصہ بنے، یہ لغو فضول عمل ہے۔ یہ رسول اللہ کا خاصہ صرف تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتنے سرائے لڑے گئے، سرکار نے لشکر بنا کے بھیجے، دور دراز کتنے صحابی شہید ہوئے، رسول نے کسی کا نماز غائبانہ پڑھنا ثابت نہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں دیکھیے، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جنگ یمامہ لڑی گئی، کتنے حفاظ شہید ہوئے، آپ نے کسی کا غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھا۔ حضرت عمر کا دور زری دور کہلاتا ہے، بہت دور دراز سلطنت فتح ہوئی، کتنے صحابہ شہید بھی ہوئے، لیکن آپ نے کسی کا نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھا۔ حضرت عثمان غنی کا دور، حضرت علی کا دور، تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے یہ صرف رسول اللہ کا خاصہ تھا، امتی کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر اجازت ہوتی تو خلفاء راشدین ضرور کرتے۔ تو یہ غائبانہ جنازہ پڑھنا یہ فضول عمل ہے، گناہ کا کام اس میں نہ پڑے۔
تو بات یہ ہے کہ اس نجاشی پر جب دل سے ایمان لے آیا، اس کو کیا انعام دیا رسول اللہ نے کہ اس کے نماز جنازہ غائبانہ یا مدینہ میں امام الانبیاء نے عطا فرمایا۔ تو یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔